وعلیکم السلام. یہ آج اخباروں میں اسپیکولیشن تھی اور تجزیہ نگاروں کا خیال تھا کہ قومی اسمبلی میں بڑا ہلہ گلا ہوگا اور ہنگامہ ہوگا، کیونکہ وہ شہباز شریف صاحب کو جو اسی ایل میں ڈالنے کی وجہ سے. لیکن خلاف توقع بڑا خوشگوار اجلاس ہوا. شہباز صاحب نے بطور لیڈر آف دی اپوزیشن حکومت کی طرف فلسطین کے مسئلے پہ دست تعاون بڑھایا کہ متفقہ قرارداد پاس کرنی چاہیے تھا اس کو، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کی تائید کی. تو یہ تو معاملہ الٹ ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نظامی صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا جسچر ہے، کیونکہ فلسطین کا ایشو ہو گیا یا نیشنل یا انٹرنیشنل وہ ایشوز کہ جس سے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا ڈائریکٹ جو ہے وہ جذباتی، ذہنی، معاشی تعلق ہو، اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے، اس کو سالو کرنے کے لیے، اس کے حوالے سے اپنا بیانیہ یا نیریٹو دینے کے حوالے سے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا، چاہے ٹریجری بینچز سے ہوں یا اپوزیشن بینچز سے ہو، سب کی رسپانسبلٹی مشترکہ ہوتی ہے کہ وہ ایک رسپانسبل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بیہیو کریں. تو اگر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے اچھے انداز سے آج اپنا رول پلے کیا ہے تو وہ قابل سب تحسین ہے، کیونکہ فلسطین کا جو ایشو ہے اس کے حوالے سے وہ آپ نے بھی بات ٹھیک کہی، اور دوسری طرف شاہ محمود قریشی صاحب نے جو قرارداد پیش کی وہ بھی ایک حد تک ٹھیک ہے کہ ہم تو ایک کمزور لوگ ہیں، باقی دنیا کے اندر بھی بہت سے ممالک ہیں وہ کمزور لوگ ہیں، لیکن امریکہ ایک ایسی پوزیشن کے اندر ہے کہ آج امریکہ کے لیے اور اقوام متحدہ کے لیے یہ ایک ٹیسٹنگ کیس ہے کہ کب تک جو ہے وہ آپ اپنے مطلب کی جو ہے نا وہ چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرو گے، اپنے مطلب کے ظلم اور جبر کی ڈیفینیشن کرو گے، اپنے مطلب کی جناب دہشت گردی کی ڈیفینیشن کرو گے، اپنی مرضی کے جہاں پہ آپ کی اپنی ول وش اور آپ کا اپنا مفاد ہوگا وہاں پہ آپ دہشت گردی کو ڈیفائن کر کے اور اس کے خلاف ایکشن لیں گے، لیکن جہاں پہ آپ کا مفاد اس انداز سے نہیں ہوگا تو آپ بڑی سے بڑی دہشت گردی بھی، غنڈہ گردی بھی، بدماشی بھی، قتل و غارت گری بھی، بربریت بھی، اس کو آپ جنرل نگیٹ نہیں کریں گے، اس کو آپ بائی پاس کر دیں گے. تو ایک طرف تو امریکہ کا یہ رول بنتا ہے اور یو این او کا بنتا ہے، دوسری طرف ہماری تمام مسلم امہ کا، اور اس میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا تذکرہ کروں گا کہ انہوں نے بڑا پازیٹیولی اور بریولی انہوں نے بیہیو کرتے ہوئے فلسطینی صدر کو جیسے یہ ایشو سٹارٹ ہوا اس سے فوراً بعد جو ہے وہ ان سے رابطہ کیا، ان سے ٹیلی فونک گفتگو کی، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، اور انہیں اپنی طرف سے یہ اس بات کی شورٹی دی کہ ہم پورے دنیا کے اندر اس کے حوالے سے ایک جناب ذہن بنائیں گے، کیونکہ کمزور لوگ کیا کر سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر پولیٹیکلی اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا پوائنٹ آف ویو سے ہم پوری دنیا کو اویئر کر سکتے ہیں کہ جناب یہ ظلم اور جبر اور استحصال ہو رہا ہے، اس کو فوری طور پر روکا جائے. ایک آواز جو ہے وہ بلند کی جا سکتی ہے، جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اس کا حق ادا کیا، پاکستان کا میڈیا بھی اس کا حق ادا کر رہا ہے، اور آج قومی اسمبلی کے اندر بھی ایک پازیٹیو جسچر کیا ہے جناب. جی ٹھیک. اچھا چوہان صاحب، یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن میرا بنیادی سوال یہ ہے، ٹھیک ہے حکومت کی کاوشوں کے معترف ہیں ہم، وزیر اعظم صاحب کو کیا آج اس ایوان میں قومی اسمبلی کے اس اجلاس میں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب وہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ تمام غیر ملکی معاملات کے حوالے سے بھی بالکل ان ہے، اور ابھی فلسطینی سفیر سے بھی وہ مل کے آئے ہیں، وزیر اطلاعات فواد چوہی صاحب بھی گئے، اور آبویسلی وہ جناب صرف اپنی مرضی اور اپنی منشا سے نہیں گئے ہوں گے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی ایما پہ جو ہے نا وہ آج سے 4-5 دن پہلے وہ مل کے آئے، اظہار یکجہتی کر کے آئے، تو وزیر خارجہ وہاں پر موجود تھے، اور وزیر خارجہ جو ہے نا انہوں نے اپنا کردار ادا کیا وہاں پہ، اور اس کے کردار ادا کرنے کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھ لیں، میں آپ کو ایک اسمبلی کا ممبر ہونے کی حیثیت سے بتا دوں کہ یہ کوئی یکدم ماحول نہیں بن جاتا، اس کے پیچھے پوری لابنگ ہوتی ہے. حکومت وقت جو ہے وہ پراپر طریقے سے ہر اجلاس کی پراپر طریقے سے لابنگ کرتی ہے، اور اس کے بعد اس قسم کا ماحول آپ کو ملتا ہے. تو حکومت نے بھی، پی ٹی آئی کی حکومت نے، وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور ہمارے ساری جو ٹریجری بینچز کے جنرل منسٹرز ہیں اور حکومت کے جتنے اہلکار ہیں، انہوں نے ایک پازیٹیو طریقے سے پوری لابنگ کی ہے. تو اپوزیشن اس بات کے اوپر متفق ہو کے پھر ایک اچھے طریقے سے اس فلسطین کی قرارداد کے حوالے سے اور ایشو کے حوالے سے ایک متفقہ جسچر گیا ہے. تو وہ کردار ادا کی ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے. جی نظامی صاحب، یہ بتائیے چوہان صاحب ایک تھوڑا سا ڈومیسٹک کی طرف آ جاتے ہیں، اندرونی جو صورتحال ہے.
اس میں عام توقع یہی ہے، خدشہ یہ ہے کہ بہادرائی جو ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بڑھتی جائے گی، بالخصوص یہ جو شہباز شریف صاحب کو ECL پہ ڈال رہا ہے، اتنا کون سا کوئی قومی خطرہ ہے شہباز شریف لیڈر آف دی اپوزیشن ہے کہ ان کے ECL پہ نہ جانے سے ان کے سب ملک کے اندر ہائی الرٹ کر دیا جائے، کس مقصد کے لیے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اگر علاج کے لیے چلے بھی جائیں اور واپس نہ بھی آئیں تو کون سا طوفان آ جائے گا؟ یہ اتنا وقار کا مسئلہ کیوں بنایا ہوا ہے یہ حکومت نے اور شیخ رشید ان کے ترجمان کے طور پہ؟ نظامی صاحب مجھے آپ یہ بتائیں، سب سے پہلے تو آپ ان سے پوچھیں نا آل شریف سے کہ انہوں نے 35 سال اس ملک پہ حکومت کی، کوئی ایک ہسپتال ایسا نہیں بنا سکے کہ جس میں وہ اپنا علاج کرا سکیں۔ ان کو کھنگ اور خارش ہوتی ہے تو یہ جاتے ہیں جا کے لندن میں بریکیں لگاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ پوچھنا پڑتا ہے نا ایسے موقع پہ۔ ہماری جناب راشد یاسمین صاحبہ آپ کے سامنے ہیں کہ ان کو کینسر ہوا ہے، وہ کرونا کے خلاف جنگ لڑ رہی ہیں، وہ انتہائی سویر حالات پہ وہ پاکستان سے علاج کروا رہی ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ پچھلے 2013 کے الیکشن میں ایک دن پہلے گرے، ان کو اچھی خاصی سیریس انجریز آئی جانا، ان کو جانا اس کے دماغ کی بھی اور جانا بیک بون کی بھی، انہوں نے اپنا سارا علاج پاکستان کے اندر کرایا۔ یہ کون سا خاندان ہے، یہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کا علاج کھنگ خارش بھی ہوگی تو وہ باہر سے پہلے نہیں ہوتا، لندن سے پہلے ان کی بریکیں نہیں لگتی، نیو یارک سے پہلے ان کی بریکیں نہیں لگتی؟ پہلے تو ان سے یہ پوچھا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان سے یہ سوال پوچھیں کہ اتنی کیا جلدی پڑی ہوئی تھی کہ رات کے اندھیرے میں آپ نے لیگل کوڈل فارمیلٹیز کو پورے کیے بغیر باہر بھاگنے کی کوشش کی؟ تیسری بات آپ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں، ہم تمام جو حکومتی بینچز کے منسٹرز ہیں، جتنے PTI کے جناب کارکنان اور قائدین ہیں، ان سے سارا دن میڈیا اور عام عوام پوچھتی ہے، عدالتیں بھی پوچھتی ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب باہر گئے سی جناب 8 ہفتیاں سے، وہ ہم واپس کیوں نہیں آ رہے؟ اس کا ہم کیا جواب دیں؟ ہمارے اوپر کرٹیسزم بھی کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو صاحب بہادر ہے شہباز شریف صاحب، انہوں نے تو 50 روپے کے اسٹامپ کے اوپر گارنٹی دی ہوئی ہے عدالت کو کہ بھائی جی میں بڑا دیانتدار تے بڑا ایماندار آدمی ہے تے بڑا نامی گرامی آدمی ہے، میری زبان دا پاس کرو تینوں جان دیو باہر، میں تو انہوں گارنٹی دینا کہ واپس آن گے۔ اور نہ جناب نواز شریف صاحب کا علاج ہوا، نہ وہ واپس آئے۔ ابھی ہم ایک صاحب کو بھگت رہے ہیں تو دوسرا جناب ہم ایک کیس اپنے لیے بنا لیں۔ اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے اوپر اس وقت کئی ریفرنسز ہیں، 20 جناب کیسز چل رہے ہیں، اور ان کیسز کے اندر ان کی ساری فیملی جو ہے وہ اس وقت جو ہے مفرور ہے، A to Z اکیلے یہ ہے۔ تو جناب ان کو بھی باہر بھیج دیں تو پھر نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی، نہ جناب کوئی احتساب ہوگا، نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہوگا، نہ کوئی اربوں خربوں روپے کی لوٹ مار کر کے جو انہوں نے ہڑپ کیا ہوا ہے اس کا کوئی حساب کتاب ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے کہ ان کو روکا ہوا ہے۔ ایک ہی بندہ تو یہاں پہ موجود ہے۔ جی ہاں چوہان صاحب، میں یہ عرض کروں گا کہ وسط ادب یہ جو مقدمہ آپ نے 7 ارب کا بنایا شہباز شریف صاحب پہ، یہ ڈیفنکٹ ہو چکا ہوا ہے، بند پڑا ہوا ہے اتنے سالوں کا، اس کو جھاڑ پوچھ کے آپ نے باہر نکالا ہے، اور اس کی بیسس پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان سے انکوائری کے لیے مطلوب ہے تو ان کو ECL پہ ڈالنا ضروری ہے۔ یہ تو میٹھا وہ کیا کہتے ہیں، میٹھا میٹھا آپ کڑوا تو والی بات ہے کہ ہیڈز آئی ول ٹیل یو لوز کہہ لیں آپ کہ ہر حالت میں حکومت جو ہے خود ہی ایک عذر لنگ پیش کرتی بناتی ہے۔ نہیں نظامی صاحب، میں قانون کا طالب علم تو نہیں ہوں، نہ میرا شعبہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو میں چیلنج دیتا ہوں کہ آپ اسی وقت پاکستان کے کسی اچھے سے اچھے لائر کو آپ لے لیں، ٹھیک ہے نا جی، کسی بھی، چاہے چودھری اعتزاز صاحب سے لے کے کسی کو بھی لے لیں، وہ آپ کو یہی جواب دیں گے کہ جتنے کرمنل کیسز ہوتے ہیں، کرمنل کیسز کبھی بھی عدالتوں کے اندر ٹھپ نہیں ہوتے، بند نہیں ہوتے۔ میں وہ ٹیکنیکل جو قانون کی زبان ہے میں وہ نہیں بول رہا، میں دیسی انداز سے جو ہے وہ پوری پاکستانی قوم کو سمجھاؤں گا۔ کرمنل کیسز میں یا تو معافی مل جائے کہ معاف کر دیا، فیصلہ ہو جائے، سنیں فیصلہ ہو جائے، ایک منٹ نظامی صاحب سن لیں، جب تک اس کا کٹا کٹی نکھیڑ نہ لیا جائے، میں ذرا دیسی زبان میں عوام کو سمجھاؤں گا، اس وقت تک وہ کیس بند نہیں ہوتا۔ یہ تو چودھری قمر الزمان ان کی گھر کی باندی اور لونڈی اور ملازمہ تھی،
جس کو نیب کا چیئرمین انہوں نے بنایا ہوا تھا. ساتھ پوری آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن تھی. ساتھ آپ کی جناب پوری میثاق جمہوریت رادا آؤ مل کے کھائیں آدھا آدھا والا سسٹم تھا, جس کے تحت وہ چودھری قمرالزمان 150 میگا سکینڈلز کے اوپر سام بن کے بیٹھا رہا, اور اپنے پورے دور کے اندر وہ 150 سکینڈلز نہیں کھلے. اسی طریقے سے یہی حدیبیہ پیپر مل ہے, جس کے کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے اس سے پوچھا تھا, اور میں اس پیشی کے اندر سپریم کورٹ کے اندر بیٹھا ہوا تھا. فاضل ججز نے اس سے پوچھا کہ تمہیں اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ تمہاری نیب جو ہے وہ اس فیصلے کے خلاف جناب ریویو پٹیشن دائر کرتی, تم نے کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ مدر آف کرپشن مدر آف منی لانڈرنگ ہے حدیبیہ پیپر مل کا کیس. اس نے کہا میں نہیں کروں گا. اس نے ذاتی ملازم ہونے کا نواز شریف اور آل شریف کا ثبوت دیتے ہوئے کہا. تو جناب اس کیس کو جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوگا, اور دوسرا کچھ نئے کلیوز آئے ہیں, کوئی نئے پروفز آئے ہیں, اس کے تحت جناب یہ کیس کھولا گیا ہے. اس میں اربوں روپے کی جناب کرپشن اور لوٹ مار ہوئی ہے, اربوں روپیہ سرکار کا پیسہ عوام کا پیسہ لوٹ مار کر کے منی لانڈرنگ ہوئی ہے. تو اس کا کچھ نہ کچھ تو پوچھ پڑتیت ہونی چاہیے نا. جی ٹھیک ہے. اچھا چوہان صاحب, ابھی آپ نے کہا کہ 9 من تیل ہوگا نہ رادا ناچے گی. یہ جو رادا کو آپ نچا رہے ہیں اتنے عرصے سے, اور آپ نے کٹی کٹے کا ذکر بھی کیا, لیکن یہ کٹی کٹا جو بھی نکلتا ہے یہ ان کی فیور میں ہی نکلتا ہے, ضمانتیں بھی ان کو مل جاتی ہیں. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں 4 سلطانی گواہ جو ہیں وہ مل گئے ہیں, اور بظاہر تو یہ نیب کا معاملہ ہے, حکومتی ترجمان آ کے یہ بات کر رہے ہیں اپنی پریس کانفرنس میں. تو اس سارے عمل کے پیچھے اگر آپ ہیں بھی, اور اس کے باوجود جو کٹی کٹا آپ نکال رہے ہوتے ہیں, وہ یہ شہباز شریف اور آل شریف کی فیور میں کیوں نکل آتا ہے؟ اچھا ایک بات فیصل بھائی اپنے ذہن میں رکھ لیں, فیصلے جو ہے وہ کیسز کے عدالتوں نے کرنے ہیں. فیصلے جو ہے وہ نیب کے کیسز کے احتساب عدالت نے کرنے ہیں اور نیب نے کرنے ہیں. نیب بھی آزاد ادارہ ہے, عدالتیں بھی آزاد ہیں. ہمارا کام صرف اتنا ہے جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں ہم کر رہے ہیں, کہ ہم پاکستان کے تمام اداروں کو, عدالتی اداروں کو, ریاستی اداروں کو, انویسٹیگیٹو اداروں کو, ہم نے ایک نیوٹرل امپارشل ایک ہم نے ماحول پرووائڈ کرنا ہے, جو ہم نے 2.25 سال 2.5 سال سے پرووائڈ کیا ہوا ہے, کہ وہی میگا سکینڈلز کہ جو چودھری قمرالزمان کو, اور پھر انہی ہمارے جاوید اقبال صاحب جو ہمارے آنے سے پہلے بن چکے تھے, لیکن اس وقت انہوں نے اس انداز سے نہیں کھولے, لیکن ہمارا دور حکومت آیا تو ہم نے ان کو ایسا پیسج دیا, ایسا ماحول دیا کہ آج وہ آزادانہ ہر قسم کی کارروائی کر رہے ہیں. ٹریجری بینچز کے لوگوں کو بھی پکڑ رہے ہیں اور ہٹ کر رہے ہیں, ان کے خلاف کیسز بن رہے ہیں, اپوزیشن کے بھی بن رہے ہیں. ہم نے تو یہاں تک کرنا ہے, آگے فیصلے تو عدالتوں نے دینے ہیں نا. عدالتیں عمران خان صاحب کے انڈر تو نہیں ہیں, عدالتیں وزیر اعظم پاکستان کے انڈر تو نہیں ہیں, عدالتیں ہماری منسٹروں کے اور ہماری حکومتوں کے انڈر تو نہیں ہیں. تو یہ سوال آپ کا عدالتوں سے بنتا ہے. دوسرا آپ نے کہا نا کہ ان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں, تو دیکھیں آپ نے ایک انداز سے جو ہے وہ ان کے اوپر کرٹیسزم بھی کیا ہے, جو پچھلے 6-7 دن سے ان کی جناب وہ کرائے کے ترجمان سارا دن ٹا لگے ہوئے ہیں کہ عید سے 1 دن پہلے جناب دفتر کھلوا کے یہ کیا تو وہ کیا, اور جناب ان کی تو ہفتہ اتوار کو چھٹی کے دن کی ضمانتیں ہوتی رہی ہیں. پوری پاکستانی قوم پوچھے گی کہ آپ بتائیں, جو محاورہ بھی نظامی صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ میٹھا میٹھا ہب ہب کڑوا کڑوا تھوئی تھوئی, اصل تو ماحول ان کا چل رہا ہے. ان کو عدالتیں ہفتے اور اتوار چھٹی کے دن ضمانتیں دیں تو جناب بڑا اچھا عدالتی سسٹم ہے. جب ان کے خلاف چیک اینڈ بیلنس ہو تو یہ کہتے ہیں جناب عدالتیں جناب اور عدالتی سسٹم بڑا گڑبڑ ہے.